بچپن میں ایک قصہ سنا تھا، وہ قصہ تقریباً کئی بار سن چکا ہوں۔ آج وہ قصہ مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سنا دیا جائے۔ دوستو، یہ قصہ بہت بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے جو آپ کو آنکھ تک سننا ہے۔ آخر کے سننے میں آپ کو مزہ آئے گا اور آخر میں آپ اس بات پر سوچو گے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو کتنی بڑی بات ہماری زندگی میں آ سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ قصہ یوں ہے کہ ایک قصہ ایک بہروپا کا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ بادشاہوں کی سلطنت ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں لوگ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نئی نئی دلچسپ بات کہا کرتے تھے اور کتب بھی دکھایا کرتے تھے، تماشا دکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا جو بہروپیہ تھا، انہی کی اپنے روپ کو بدلتا تھا، اپنے عجیب و غریب روپ بدلتا، یعنی کہ اس سے ہمیں پیسہ کمانا یہی اس کا پیشہ تھا۔ کبھی کسی کا روپ، کبھی کسی کا کسی انسان یا کسی وہ بہروپیہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ سے نام لینے کے لیے نئے نئے کردار سامنے لاتا تھا، بادشاہ کے سامنے نئے کردار کے ساتھ پیش ہوتا تھا۔ بادشاہ اسے خوش ہو کر انعام دیتے تھے۔ اب بہروپی نے سوچا کہ بادشاہ انعام تھوڑا سا دیتے ہیں، کیوں نہ میں ایسا کچھ کردار نبھاؤں اس سے بادشاہ خوش ہو کر مجھے بہت سارا انعام دے۔ ایک بار وہ بادشاہ کے سامنے ایک کردار یعنی انسان کا ایسا کردار نبھایا، مگر بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور اسے ایک دینار خوش ہو کر دے دی۔ روپیہ نے آپ میں سوچا کہ جب میں بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے اور صرف ایک دینار دے دیتا ہے، اب میں کچھ ایسے ترتیب کروں کہ بادشاہ مجھے پہچانے نہیں اور مجھے کافی سارا انعام دے۔ ایک روز وہ بہروپیہ یہ سوچنے لگا کہ اب میں بادشاہ کے سامنے ایسا کردار نبھاؤں گا، ایسی شکل اختیار کروں گا کہ بادشاہ مجھے پہچان نہیں پائے اور بہت سارا انعام دے۔ بہروپیہ بادشاہ یہاں سے چلا گیا اور معافی وقت تک آیا نہیں، یعنی کہ 2-4 مہینے کے لیے بن روپیہ ان کی سلطنت سے دور چلا گیا۔ اب بہروپیہ نے یہ سوچتا تھا کہ میں بادشاہ سے بڑی تعداد میں یا بڑی ملکیت یا بڑا انعام لینا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے ایک ایسا روپ بنایا اور یہ سوچا کہ اب بادشاہ مجھے نہیں پہچانے گا۔ کافی مختصر بادشاہ کے پاس نہیں جاتا تھا اور اسی وجہ سے نہیں گیا تھا۔ بادشاہ اب مجھے بھول جائے اور میں اپنے نئے کردار میں بادشاہ سے انعام لے سکوں۔ اس بہروپیہ نے یہ کام کیا کہ وہ ایک بزرگ کا شکل اختیار کیا اور بزرگ جیسی حیات اختیار کی، ایک بزرگ جیسے اللہ والوں جیسا وہ بن کر ایک ندی کنارے بیٹھ گیا۔ اب اس نے ہر چیز اپنے جسم میں نقلی لگا لی، یعنی سفید بال، سفید لباس اور سفید داڑھی اور ایک اللہ والا بن کر ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اب جب وہاں سے لوگ گزرتے تو یہ کہنے لگتے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے اور یہ ندی کنارے بیٹھا ہے، اس بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعائیں کروانا چاہیے، ان سے اپنے رکے ہوئے کام کروانا چاہیے۔ کافی تعداد میں وہ عظما اکٹھا ہونے لگا اور اس بزرگ کے شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ، آپ کی سلطنت میں ندی کے کنارے ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کو اپنی سلطنت میں لے آؤ، وہ ندی کنارے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان سے دعا لو۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو سچ ہے، ایک اللہ والا ہمارے سلطنت میں آیا ہوا ہے اور ہم اس کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بادشاہ خود تیار ہوا کہ میں اللہ والوں کو اپنے محل میں لا سکوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ میں ان کے استقبال کے لیے بادشاہ اس بزرگ کے پاس پہنچا اور سونے چاندی کے تھال، ہیرے جواہرات، لباس، یہ ساری چیزیں ان کی نظر آنے لگی۔ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اب وہاں پر پہنچنے پر بادشاہ نے بزرگوں کو سلام کیا، ان کا ہاتھ جما اور کہا اے اللہ والے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے محل میں چلے برکت کے طور پر اور میرے لیے دعائیں کریں، آپ اور یہ نذرانہ جو میں لایا ہوں اسے آپ قبول کریں۔ وہ جو بہروپیہ اللہ والا بنا تھا اس نے کہا نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے اور ہم تمہاری سلطنت میں نہیں جانا چاہتے۔ بادشاہ نے کہا اوہ، یہ تو بہت پوشواں ہستی لگ رہی ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ رہے۔ پھر انہوں نے منت سماجات کی اور کہا کہ نہیں اللہ والو، چلو ہمارے یہاں پر ان تحفوں کو قبول کرو اور ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دو۔ پھر اس بہروپ نے کہا نہیں، ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا میں آپ کی گزارش کر رہا ہوں، آپ میرے محل میں جا کر مجھے نوازے، میرے محل میں چلے میرے ساتھ تاکہ میں آپ کی خود کی خدمت کر سکوں۔
جب بہروپیہ نے دیکھا کہ بادشاہ میری اتنی غرض کر رہا ہے اور اب بادشاہ نے مجھے پہچانا نہیں، تو بہروپیہ نے کہا بادشاہ میری بات سنو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بادشاہ نے کہا نہیں اللہ والوں نے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ بہروپیہ نے کہا تو ٹھیک ہے، ادھر اپنا کان لاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ بادشاہ ان کے قریب جا کر اپنا کان لگایا۔ اس بہروپیہ نے کہا کہ میں وہی ہوں بہروپیہ جو آپ کو کئی بار اپنا روپ بدل بدل کر دکھاتا تھا، آج میں ایک اللہ والے کا روپ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ارے تو وہی ہے، روپیہ ہے، محل میں اتنا تھا اور میں تجھے انعام دیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا آج تو نے کمال ہی کر دیا، اچھائی لیے میرے تیرے لیے ایک کھال جو تیرے لیے لایا ہوں، یہ تو رکھ لے۔ بہروپیہ نے کہا نہیں مجھے تھال اب ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ پہلے تو میں تجھے 1 دینار دیتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا، اور اب اس سونے چاندی کی تھال برکت تجھے دے رہا ہوں تو خوش نہیں ہوا؟ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ وہ بات نہیں ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کیا بات؟ سمجھ میں آ گئی۔ بہروپیہ نے کہا کہ بادشاہ پہلے میں آپ کے پاس اپنا روح بدل بدل کر آتا تھا، آپ مجھے پہچان لیتے تھے اور مجھے 1 دینار دیتے تھے۔ آج میں ایسا روح بدل کر آیا ہوں، یعنی اللہ والا بن کر آیا ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، یعنی میں نے اللہ والوں کی نقل کی، ایک ولی کی نقل کی، اور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اور آپ نے نہیں پہچاننے پر مجھے اتنا سارا مال و متاع دے رہے تھے۔ تو سوچو یہ میں نے نقل کی ہے، اگر میں اثر کروں گا تو کتنا ملے گا؟ آپ سوچو کہ نقل میں مجھے اتنا مال مل رہا ہے، اصل کروں گا تو کتنا ملے گا؟ اس لیے آپ کی جتنی بھی زمین اور جو جائیداد ہے یہ آپ کو مبارک، سونا چاندی آپ کو مبارک ہے، آپ کو مبارک ہے۔ میں اب حسن کی طرف جاؤں گا۔ دوستو یہ واقعہ سے کیا ثابت ہوا اور کیا معلومات ہوئی؟ دوستو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والوں کی نقل اور اللہ والوں سے جیسا بننا اللہ تعالیٰ اس سے بہت نوازتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہر انسان کو اصلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھا۔ شکریہ۔